اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں قاری محمد قاسم، آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدے کی دعائیں، درود، وظائف آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج ہم ایک 4 عظیم فائدے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، جس کے فوائد آپ کے سامنے ہیں۔ بہت ہی بڑے فائدے ہیں، کیونکہ انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو جب ایسے فائدے ملتے ہیں تو انسان کامیابی کی وہ سیڑھی چڑھ لیتا ہے جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے۔ تو 4 عظیم فائدے ہیں جن کی میں آپ کے سامنے تشریح بیان کرتا ہوں، اور وہ کلمات آپ کو بتاتا ہوں جن کے پڑھنے سے یہ 4 عظیم فائدے ہمیں ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بہت ہی چھوٹا اور مختصر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گی، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنا ظاہری و باطنی حاصل کر لے گا، اور قیامت کے دن ان کلمات کی برکت سے وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے اور کتنا مختصر عمل ہے، لیکن اس کے 4 عظیم بڑے فائدے ہیں۔ تشریح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ 100 بار پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا ہر شخص محتاج ہے، لہذا ہر شخص کو ہر روز اس کی تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ وہ فوائد یہ ہیں: نمبر 1، فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کا دور ہونا۔ آج کل ہر کوئی فقر و فاقہ کی جو ہے اور شکایت کرتا ہے، معاشی تنگی کا شکایت کرتا ہے کہ برکت نہیں ہے اور جو ہے گھر میں تنگی ہے۔ تو اس تنگی کا دور ہونا، فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کا دور ہونا اس کلمہ مبارک اور اس کی تسبیح کی برکت سے ہے۔ نمبر 2، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں سونا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں سال، اللہ تعالیٰ جب چاہیں قیامت قائم ہو، تب تک قبر کی وحشت دور ہو کر راحت و انسیت کا حاصل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لیکن جس کی قبر کشادہ ہو جائے، قبر راحت کا سامان ہو جائے، تو اس کی آخرت کی منزلیں اور بھی اچھی اور آسان ہو جائیں گی۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پر ہے قبر کی وحشت دور ہو کر راحت و انسیت کا حاصل ہونا۔ نمبر 3 ہے غنا ظاہری و باطنی نصیب ہونا۔ غنا یعنی امیری، دل کا غنی ہونا، دل کا سخی ہونا، دل میں کشادگی ہونا، کسی چیز کی جو ہے دل میں ٹینشن اور جو ہے تکلیف نہ ہونا، دل کا کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ دل کا بادشاہ ہے، دل کا غنی ہے، تو دل کا بادشاہ ہونا، ظاہری و باطنی یعنی ظاہر میں بھی وہ بادشاہوں کی طرح غنی ہوگا اور سخی ہوگا، اور اس کا دل جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بڑا ہوگا، اور باطنی جو اندر ہمارا ہے، دل کا سکون ہے، دل کی جو سوچ ہے اور دماغ کی جو سکون اور راحت ہے، وہ بھی نصیب ہوگی اس کلمے کی برکت سے۔ نمبر 4 ہے جنت کے دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملنا۔ تو جنت میں بھائی کون جائے گا؟ جس کو اللہ چاہے گا وہی جائے گا۔
تو جس کو جنت کے دروازے پر دستک کی اجازت ملے گی تو وہ جنت میں داخل ہونے کی سعادت تو پا لے گا۔ تو کتنا پیارا عمل ہے، کتنا مختصر عمل ہے اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس کے لیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔